صلی اللہ علیہ وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكون الخامس فتهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah, Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for heart each everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophet, on all of his companion. The primary aim of life that has been programmed, recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. نتس پرتماست یسنام مہدشاش ایک ایک وردیک ایوہ نرا شنسم واجنم واجنتری سیدیرم پوسنم میری میرتم ندرگاد وسوہ. اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمدایہ پورنمیوا وشیستے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. محترم سامعین، صدر محترم اور معزز علماء کرام اور تحفظ اوقاف ناموس رسالت کے بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے دینی، ایمانی، سماجی، ملی اور سیاسی بھائیوں، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. اس اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما، علم میں مجھ سے کئی سو گنا بڑے ہیں. ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے شاید مجھے کرسی پر بٹھایا گیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اس جلسے کو اور ہماری اس مجلس کو کامیابی کا ذریعہ بنائے. آج کا یہ جلسہ جو آج کے اس علاقے میں اخیر وقت تک یہ مجمع سامنے رکا رہا، اور یہ جلسہ آج کی تاریخ میں طرّ امتیاز میں اپنی جگہ قائم کر چکا ہے. بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، بہت کم مدت میں، لیکن جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے غور کے ساتھ وہ سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ جتنی دیر آپ سنیں گے میں بولتا رہوں گا. جب آپ کے پیشانی پہ آپ کی پیشانی جب سمٹنے لگے گی میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے اپنی جگہ لینی چاہیے. ساتھیو، آئیے بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذات اقدس کے بارے میں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رہبر رہنما بنا کر بھیجا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے کہا بھی قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الناس، مینکائنڈ آف دا ورلڈ. ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ یا مخاطب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الناس، اے تمام آدم کی اولادو سنو.
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہارے درمیان میسنجر اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس مقدس ہستی کے بارے میں کچھ غلط کہہ جاتے ہیں۔ ابھی 1.5 سال کے اندر اس طرح کے واقعات ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دیکھنے کو ملے۔ نبی پاک علیہ السلام کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ارے تم محمد الرسول اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے ہو، اور وہ بہت بڑے پیغمبر تھے، ارے وہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں اپنی بیوی بنا کر گھر لاتا ہے؟ جب تمہارا رہبر ایسا ہے تو تم کیسے ہوگے؟ ایک آواز ذلیل کرنے کے لیے گستاخی کے طور پر مہاراشٹر کی دھرتی سے اٹھائی گئی، ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے 2 منتر پڑھے اپنے اس خطبے کے اندر تاکہ میں ان کو بھی سمجھا سکوں جو نبی پاک علیہ السلام کی صداقت کو، ان کے اوصاف و کمالات کو نہیں جانتے۔ ایک پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی گندی زبان سے گندی باتیں، خرافات باتیں نکالتے ہیں، تاکہ میں ان کو بھی سمجھا سکوں کہ آپ کے بھی شاستر گرنتھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، رب نے آپ کے زبان کے اندر بیان کیا ہے، ذرا پڑھ کر تو دیکھیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورج کی روشنی میں شک کر سکتے ہیں، چاند بے نور ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ There is anything to doubt about that، بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا۔ اسی لیے سنسکرت زبان میں کہا گیا، نر آشن نراشن سمواجنم واجنتری سیدیرم پوسنم، کہ اخیر زمانے کے اندر ایک ایسا ویکتی، ایک ایسی ذات اخیر زمانے کے اندر آئے گا جو لوگوں کو اسماجک تتو سے نکال کر، یعنی برائی سے نکال کر اس کو سیدھے راستے پر لائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے وقت میں برپا کیا، ایک ایسے وقت میں آپ کا جنم ہوا جہاں دنیا کی ساری برائی پائی جاتی تھی۔ تب آپ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ آپ علیہ السلام کا پہلا کام، نبوت کے بعد نبوت دی گئی، 40 سال کے بعد آپ محنت میں لگ گئے، کوشش میں لگ گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا جو پہلا کام تھا، جو جرم ہم لوگوں کے لیے جو جرم عظیم تھا، وہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم لوگوں نے جو رب سے وعدہ کیا ہے مرنے سے پہلے، یعنی جب عالم ارواح میں تھے تب رب سے وعدہ کر کے آئے کہ الست بربکم، ہم نے کہا کہ قالوا بلا، ہم آپ ہی کو رب مانتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ انسان اس رب کو بھول جاتا ہے۔ اس کو یاد دلانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کہا، پہلا کام یہ کیا کہ ارے اس رب کو یاد کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور تمہیں پیدا ہونے سے پہلے تم نے رب سے وعدہ کیا ہے، اس لیے اس ایک رب کی عبادت کرو، اس ایک رب کی بھکتی کرو، اس ایک رب کی نمائندگی کرو، یعنی کہ اس ایک رب کے کہے ہوئے طریقے پر چلو۔ نبی پاک علیہ السلام کا پہلا کام یہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تبلیغ جو کر رہے تھے اس کا یہ مقصد ہو کہ ہمیں کوئی پراپرٹی یا کوئی بینک بیلنس جمع کرنا ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ صرف ایک مقصد تھا کہ رب کے بندے کو رب تک پہنچا دو۔ آسانی کے ساتھ ایک انسان دنیا میں
جنت میں جانے والا بن جا۔ لیکن دوستو ایک بات بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی کبھی ہم لوگ بھی خود ذمہ دار بنتے ہیں ہماری شریعت کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب سے 500 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے جلال الدین اکبر۔ انہوں نے ایک نئے دین کو، ایک نئے شریعت کو دین الہی کے نام سے نافذ کرنے کی کوشش کی، اور ان کو آگے بڑھانے والے کون؟ اس وقت کے بے ایمان اور ضمیر فروش ان کے درباری علماء تھے، جنہوں نے اپنے بینک کو، اپنے پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے کام کیا تھا۔ ورنہ اکبر اتنا بڑا عاشق رسول تھا، اتنا بڑا حدیث کا شوقین تھا کہ اکبر بادشاہ جب کہیں سفر پہ نکلتا تھا تو 7 عالم دین کو لے کر وہ نکلتا تھا، 7 امام کو لے کر نکلتا تھا، اور وہ خیمہ لگا کر نماز پڑھتا تھا، اور حدیث کا اتنا بڑا شوقین تھا کہ خود اکبر بادشاہ اپنے استاذ ملا عبدالنبی کے گھر جاتا، جوتیاں سیدھی کرتا، حدیث کا اتنا بڑا شوقین تھا۔ یہی اکبر بادشاہ اتنا بڑا شوقین تھا حدیث کا، اس نے یہی اتر پردیش کے اندر فتح پور کے اندر اس نے اپنی پہلی آفس بنائی، تالاب بنائے، کچھ کمرے بنائے، جمعے کی نماز کے بعد علماء کی محفل لگتی تھی، ہدایہ پڑھنے پڑھانے والے کو، حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو بہت زیادہ وظیفہ دیا جاتا تھا اکبر بادشاہ کی طرف سے۔ لیکن کون سا ایسا وقت آیا، کون سا ایسا موڑ آیا کہ ایک عاشق رسول، ایک شریعت کا علم بردار، یہی اکبر بادشاہ زنا کو جائز کرواتا، یہی اکبر بادشاہ شراب خانے کھلواتا، یہی اکبر بادشاہ شراب بیچنے کے لیے لڑکیوں کو نومینیٹ کرتا، یہی اکبر بادشاہ جو یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا جرم عظیم ہے، یہی اکبر بادشاہ کہتا ہے کہ آج کے بعد ہماری سماج کی بیٹی اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈال سکتی۔ آخر وہ کون سی مجبوری تھی کہ اتنا بڑا بادشاہ، شہزادہ، کون سی ایسی مجبوری تھی کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا بادشاہ وہ ایک نئے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا اور پورا ینتر اور تنتر لگا چکا تھا۔ لیکن دنیا کے اندر ظلم آتا ہے، جب ظلم آتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بہت سارے علماء حق آتے ہیں، علماء لوگ اس میدان میں اترتے ہیں اور وہ ظلم کو ختم کرتے ہیں، باطل کو ختم کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اکبر بادشاہ کے اندر وہ کون سی مجبوری آئی؟ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنی بےایمانی کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اکبر بادشاہ اتنا بڑا عاشق رسول ہو کر کے انہوں نے یہ کام کو کیسے انجام دیا؟ دنیا کے لوگوں یاد رکھو، اسلام وہ پودا ہے، جتنا کاٹو گے اتنی ہی تناور درخت بن کر کے ابھرے گی، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ اکبر بادشاہ جب آیا، انہوں نے دین کو، نئے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو میرے بھائیو اس وقت کے بڑے عالم دین، اس وقت کے بڑے عالم دین مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سینہ تان کر میدان میں آئے اور کہا کہ اکبر بے دین است، اعتبار ندار، تو بے دین ہو چکا، تمہارا کوئی اعتبار نہیں، اور تمہارے ینتر اور تنتر اور تمہاری سپر پاور طاقت سے میں نہیں ڈرتا۔ تم مرو گے، تمہاری گدی ختم ہوگی، قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال جو تم نے کیا ہے تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے اور جو ہم کر رہے تھے وہ کیا۔ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، یقیناً اس وقت جو آج کے زمانے کے اندر جو جنریشن، ہماری جو نئی نسل ہے، جو ینگ بلڈ، ان کو تو بس کچھ نہیں جناب، موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر جناب ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے
جتنا کہ آپ جس سے آپ اپنے عقیدے کو جان سکے، جس سے آپ اپنے اسلام کو جان سکے، جس سے آپ ارکان اسلام کو جان سکے، جس سے آپ اپنے دین کو جان سکے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کم وقت کہتا، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ تمہارے نبی نے تو 6 سال کی بچی سے نکاح کیا ہے اور 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر گھر لاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس ظالم کو یہ جواب دینا، آپ کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے، آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ اگر اس وقت 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر نبی پاک علیہ السلام گھر لے کر کے آئے تو میرے بھائیو یاد رکھو اس کو جواب دینا۔ اتنا علم آپ کے اندر کیوں نہیں ہے کہ آپ ان کو جواب دے سکے؟ آپ ان سے یہ بتانا کہ تم جاہل ہے، تم لٹریٹ ہے، تمہارا علم ادھورا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر 9 سال کی بچیاں بھی بالغہ ہو جایا کرتی تھی۔ اگر یقین نہیں ہے، اگر دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے تو چلے جائیے دلی ایمز کے اندر سن 2023 کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھیے، جون کے مہینے میں 7 سال کی بچی ماں بنی ہے۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ میڈیکل بھی اس بات کا منکر نہیں ہے، 7 سال سے لے کر 8 سال 9 سال 10 سال کی بچی کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ ماں بن سکتی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر، اس وقت تو اس زمانے کے اندر اور عرب کنٹریز جو ہے وہاں کی ہوائیں جو ہے وہ گرم ہے، جس کی وجہ سے اس زمانے کے اندر لڑکیاں جلدی بالغہ ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تو آپ کے پاس اتنا جواب ہونا چاہیے اس کو جواب دینے کے لیے کہ ہم ان کو بتا سکے حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ عائشہ آؤ، بلکہ خود اما عائشہ کے جو والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، عائشہ آپ کی بیوی، عائشہ آپ کی بیوی، آپ کیوں نہیں ان کو گھر لے کر کے آ جاتے؟ محمد الرسول اللہ کا جواب کیا تھا میرے بھائی؟ محمد الرسول اللہ کا یہ جواب تھا کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں لا سکتا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر ہلاکت کے دروازے کی طرف دھکیل سکتا؟ نہیں میرے بھائیو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مہر کے اس وقت 400 درہم طے کیے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے 500 درہم نبی پاک علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ جائیے آپ اپنی بیوی کو گھر لے کر کے آ جائیں۔ تب نبی پاک علیہ السلام 2 انصاری عورت کو لے کر کے گئے اور اما عائشہ کو گھر لے کر کے آئے۔ وہ عائشہ جن کی برکت سے تیمم جیسے مہتوپورن اور ایک اہم مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا، وہ عائشہ جن کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل 17 آیتیں قرآن کریم کی لے کر کے پہنچتے ہے۔ کوئی ایسی ماں جو ایسا بچہ جنا ہو یا کوئی ایسی بچی جنی ہو جن کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے خود رب نے آسمان سے زمین پر حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں اور حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کی بیوی اما عائشہ پاک، اما عائشہ پاک اور پوتر ہے۔ اے لوگوں اس عائشہ کے بارے میں غلط بولتے ہو، اس عائشہ کے بارے میں غلط بولتے ہو جو حضرت ابو ہریرہ کے بعد حدیثیں، اگر سب سے زیادہ حدیثیں مرویات کسی کی ہیں تو حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی تقریباً 2210 حدیثیں، جن میں سے 200 سوا 200 صحیح ہے کہ حدیثیں موجود ہیں۔ میرے بھائیو اما عائشہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اما عائشہ تو ذہین تھی۔ میرے بھائیو نوجوانوں ہوش میں آ جاؤ، آج کل کے نوجوان جناب کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے اندر گیم کھیلتے، گیم کھیلنے میں 2-2 3-3 گھنٹے تک بزی۔ ارے تمہاری بربادی کی پلاننگیں ہو رہی
اور تم موبائل کے اندر گیم کھیلتے ہو. آپ کو پتا ہے کیوں نہیں تم مجدد الفسانی بن سکتے ہو؟ کیوں نہیں تم امام مالک بن سکتے ہو؟ کیوں نہیں تم امام ابو حنیفہ بن سکتے ہو؟ کیوں نہیں تم شیخ الہند بن سکتے ہو؟ کیوں نہیں تم شیخ الاسلام بن سکتے ہو؟ یہ آسمان سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی زمین پر پیدا ہوئے تھے، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے. آج ماں کی کوکھ میں وہ بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ وہ مجاہدین کیوں نہیں پیدا ہوتے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ اگر کوئی کمبخت کوئی بات کہتا ہے تو اتنے دلائل دیے جائیں کہ اس کے اندر ڈوب جائیں، اس کو نکلنے کا بھی موقع نہ ملے. نوجوانوں، یہ دھن آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ اسلام کی شریعت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ نوجوانوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ کی طرف سے روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، تو آج تو کم ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھو، دنیا کے اندر آج یہ تو کم ظلم ہو رہا ہے، اس سے بھی برے دن مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا. کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے مت دیکھیے. جزیرۃ العرب والے بےایمان بن گئے. 27 ایکڑ زمین بت پرستی کی شروعات کے لیے دی جاتی ہے، لیکن جو ہمارے علماء مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے جی جان لگا کر محنت کرتے ہیں، ان کو 1 روپیہ فنڈ دینے کے لیے ان جزیرۃ العرب والے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بت پرستی کی شروعات کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کو زمین دی جاتی ہے. میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی شروع میں جو آیت تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم نے زمین کو بنایا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے آسمان کو بنایا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے پہاڑ کو بلندی دی، احسان نہیں جتلایا. ہم نے دریا کو روانگی دی، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہم نے احسان جتلایا. اور کہاں جتلایا؟ اس قرآن میں جو ساری کائنات کی ہدایت کا کامل ہے، اور اس قرآن میں جو تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. اس میں رب دو جہاں فرماتا ہے، او کائنات کے مسلمانوں سنو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور تم چاہتے ہو تمہارا نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو میں نہیں کہتا، احکم الحاکمین کہتا، میں نہیں کہتا، رب دو جہاں کہتا، میں نہیں کہتا، وہی رب کہتا ہے جس نے عزت کو پیدا کیا، جس نے ذلت کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے قرآن کو اس دھرتی پر نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہی رب کہتا. او کائنات کے مسلمانوں سنو، ہم تمہیں قانون دیتے، ایک دستور دیتے، ایک نظام دیتے. وہ دستور کیا ہے؟ وہ نظام کیا ہے؟ وہ قانون کیا ہے؟ رب کہتا ہے سنو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں محمد الرسول اللہ دے، جو تمہیں آمنہ کا لخت جگر دے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. کیا مطلب؟ محمد الرسول اللہ کہے کہ شادی اسلامک طور طریقے پر کرنا ہے تو اسلامک طور طریقے پر کرنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، تو 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گا.
اگر اس سے روگردانی کرو گے تو سمجھ لو میرے بھائیوں کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اگر دنیا بنانا چاہتے ہو، اگر دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہو تو سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، تم دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جناب؟ ہم لوگوں کو کیا کرنا، بس آئے جلسہ ہو گیا، جلسہ سن لیے اور سن کر کے گھر میں چلے گئے، اور جانے کے بعد روزمرہ کی طرح وہی کام کرنا ہے جو ہم لوگ روز کرتے ہوئے آئے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ نے بہت سارے قوموں کو ہلاک و برباد کیا، لیکن قربان جائیے اس دھرتی کے مسلمانوں، ہم ایسی قوم، ہم ایسی امت ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار رحمتیں۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ جو ہوا اور یہ جلسہ کرنے کا مقصد مساجد کی حفاظت کرنا ہے، ان میں جو کام ہو رہے ہیں ان کے کاموں میں آپ کو ہاتھ بٹانا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر یہ آپ نے کر لیا، آپ کی دنیا بن گئی، آپ کی آخرت بن گئی، نہیں تو پھر گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے۔ کوئی بچانے والا کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے مت دیکھیے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ آسمان سے 70 فرشتے نہیں آئیں گے، 70,000 فرشتے نہیں آئیں گے وہ آپ کو بچانے کے لیے، بلکہ اسی زمین پر رہ کر نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر عمل کر کے اور قرآن و حدیث پر چل کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ ورنہ ظالم بادشاہ کسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا تھا کہ موسیٰ، اگر تم پر ظالم بادشاہ مسلط ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارے قوم کے لوگوں کے گناہ بڑھ گئے، تمہارے قوم کے لوگوں کے گناہ بڑھ گئے۔ تو آپ سمجھ لیجئے ہمارے اعمال بد کا یہ نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے، اور اس سے بھی برے دن آئیں گے، لوگوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ہندوستان کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر ایسا ہو رہا، ٹوپی اور داڑھی کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے مکاتب میں جو علماء کرام پڑھاتے ہیں ان کی ہم عزت نہیں کرتے، ان کو ہم سمان نہیں دیتے، ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہی ہوا، ہمارے قوم کے لوگ اگر ہمارے علماء کو بد ظن ہو جائیں گے ہمارے علماء سے، اور ہمارے علماء کو گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہمیں بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ ایک مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ 100 کوڑے 1000 کوڑے لگ جائیں تب بھی کلمہ شہادت کی آواز ان کے زبان سے نکلتی تھی اور ان کے دل سے ہی آواز نکلتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن آج کا مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بات ہو جائے یا نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو پیچھے دوڑتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میدان میں آنا ہوگا، زمینی سطح پر کام کرنا پڑے گا اور قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو دین کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، یہ جو کہتے ہیں ان کی بات پہ عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ علماء ہے، عالم دین ہے۔ یہی اس قوم کی تقدیر ہے۔ اس قوم کو اگر کوئی سدھار سکتا ہے، کوئی عالم دین ہی سدھار سکتا ہے، حفاظ کرام ہی سدھار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گنجائش آپ لوگ کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس قوم کو سدھارنے کے لیے ہمارے علماء کرام جگہ جگہ پر مدارس کے اندر موجود ہیں، مکاتب کے اندر موجود ہیں، خانقاہوں کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ دور تھا صحابہ کرام کا پتے چبا چبا کر اپنی زندگی کو گزارے، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا،
وہ دور تھا جو نبی پاک علیہ السلام کی ایک آواز پر گھر سے نکل پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا بھی کہ جنگ میں جانا ہے، جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ گئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نے سوچا کہ ہمیشہ تو ابو بکر بازی مار لے جاتا، اس بار تو ابو بکر کے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، آدھی دولت کو نبی کی بارگاہ۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، جتنا کچھ ملا سب نبی کی بارگاہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سوال کرتے کہ ابو بکر تم کتنا لائے ہو، عمر تم کتنا لائے، یہ سوال ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، نبی پاک علیہ السلام سے رب نے کہلوایا کہ نبی یوں کہو کہ ابو بکر تم نے کیا چھوڑا، عمر تم نے کیا چھوڑا، ابو بکر تم نے کیا چھوڑا، عمر تم نے کیا چھوڑا۔ عمر کہنے لگا کہ یہاں بھی ابو بکر بازی مار لے گا۔ کیوں؟ ابو بکر نے کہا کہ حضور اے اللہ کے نبی جتنا تھا سب آپ کی بارگاہ میں۔ عمر نے کہا کہ آدھی دولت تو گھر پہ ہے، آدھی دولت آپ کی بارگاہ میں۔ یہ نبی سے محبت، اگر محبت دیکھنی ہے تو صحابیات کا دیکھو۔ ایک صحابیہ اٹھتی ہے، جنگ پہ جانا تیار ہے، وہ صحابیہ اٹھ کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس صرف دودھ پیتا بچہ، ان کو آپ لے کر کے جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میری بٹیا، میری نور نظر لختے جگر، جنگ میں تو جوان کام آتے ہیں، وہاں تو تلوار چلانی پڑتی، نیزہ چلانا پڑتا، جنگ پہ تو جوان لوگ کام آتے ہیں، یہ دودھ پیتا بچہ کس کام آئے گا۔ اے ہے نبی پاک علیہ السلام کو جو جواب دیتی، وہ صحابیہ اٹھ کر کے کہتی اللہ کے نبی میں جانتی ہوں کہ جنگ میں تلوار چلانی پڑتی، نیزہ چلانا پڑتا، بھالے تلوار چلانے پڑتے ہیں، جوان کام آتے ہیں، لیکن یہ میرا دودھ پیتا بچہ اس کو آپ اس لیے لے کر کے جائیے تاکہ جنگ میں دشمن کی جانب سے آنے والا تیر اگر آپ کے سامنے کی جانب سے آ جائے تو میرے بچے کو سامنے کی جانب کر دیں، اگر بائیں جانب سے آئے میرے بچے کو بائیں جانب کر دیں، اگر داہنے جانب سے آئے تو میرے بچے کو داہنے جانب کر دیں، تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والا ہر تیر میرے بچے کے جسم میں پیوست ہو جائے اور آپ کا بدن مبارک بچ جائے۔ یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی سے محبت۔ اور ایک ہم ہے کہ ہم لوگ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جلسہ کرنے کا مقصد، اصل مقصد آپ کو پتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ ورنہ سارے جلسے مستوں کے بند ہو جانے چاہیے۔ جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جلسے کرائیں صرف نام کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ یہ محفل رسول ہے، اس نیت سے کہ یہاں سے کچھ لوگ کچھ سیکھ کر کے جائیں، اس نیت سے کوئی دوسرا مقاصد نہ ہو میرے بھائیوں، ورنہ یہی لوگ کل قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور جواب دینے کے لیے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے سوال کیا جائے گا امت کے پیسے کہاں خرچ کیے، ان سے سوال کیا جائے گا، پھر کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب اس وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے جس سے مدارس کا تعاون ہو سکے، مساجد کا تعاون ہو سکے، ہمارے جو یہاں بھائی بیٹھے ہوئے یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ایک بات درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں رب دو جہاں خالق ارض و سماوات مالک دو جہاں ارشاد فرماتا، ایک ورڈ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کو آپ دیکھ لیجئے، پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابی ہیں ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہاں سے آپ کو بہت چیز سیکھنے کو ملے گا۔ سیرت، زندگی کیسے گزارنی، سیاست، لوگوں کے درمیان میں مسلمانوں کے حمایت میں بولنا کیسے، یہ آپ کو ملے گا وہاں سے۔ آج دنیا کے اندر جو ظالم قوم ہے، ظالم جو لوگ ہیں، وہ لوگ اس دھرتی پر
اپنی قوم کو، اپنی پارٹی کو جو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مسلمان تو بس ایک نام کا مسلمان بن کر کے رہ گیا ہے۔ اور یہ جتنے پارٹیز کے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں میرے بھائیو، سب کے نعرے الگ، سب کا جھنڈا الگ، لیکن آپ کو پتا ہے، بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں، سب کے جھنڈے الگ ہیں، نعرے الگ ہیں، لیکن سب کا ایجنڈا ایک ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مسلمان ایک بڑا لیڈر بن سکے۔ وہ اپنے گھر کا داماد تو بنا لیں گے، لیکن وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان لیڈر بن سکے، کبھی نہیں بن سکے، کبھی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو وہ گھمانا چاہتے ہیں، ان کو نیچے درجے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمان کی حالت ہے۔ مسلمان بس سب کا ٹھیکہ اور ذمہ داری مسلمان ہی لے رکھا۔ کہیں پر کانگریس پارٹی ہار جائے تو مسلمان افسوس کرتا ہے، نتیش جی کی پارٹی سے کوئی ہار جائے تو مسلمان افسوس کرتا ہے، بی جے پی جیت جائے تو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کانگریس ہار جائے تو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ٹی ایم سی ہار جائے تو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی آپ کے پاس آپ نے کیا کون سا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ وہ جیت جائے تو اس پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ ہار جائے تو اس پہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے میں کیا؟ آپ اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے پاس کوئی آپ کا بڑا لیڈر کیوں نہیں؟ دوسرے کی پارٹی اور دوسرے کے ہار جیت سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آپ میں سٹرونگ بنیے، مضبوط بنیے، اپنے لوگوں کو مضبوط بنائیے، تب جا کر سکون ملے گا اور آسانی کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ ورنہ لوگ تو مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، لوگوں مایوسی کا شکار نہیں ہو، مایوسی کا شکار نہیں ہو۔ عوام تو درکنار، خواص میں مایوسی آ رہی ہے، علماء کی صفوں میں مایوسی آ رہی ہے، قائدین کی صفوں میں مایوسی چھاتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں مایوسی کا شکار نہیں ہونا، اس لیے کہ امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی، امیر شریعت صاحب مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ چٹائی ہے جہاں سے جرت کی، عظیمت کی، حوصلوں کی للکار کی آواز اس ملک کو دیا گیا ہے۔ تاریخ معلوم نہ ہو، نوٹ کرو، نسبندی کا زمانہ، زبانوں پر تالے، اگر بولتا ہے تو خانقاہ کا سجادہ نشی مولانا منت اللہ رحمانی آواز لگاتا ہے۔ اور بہار ہی نہیں، ملک ہندوستان بھر میں اور دلی کے اندر ایسا سہم جاتا ہے پورا دلی کہ اندرا گاندھی جیسی طاقتور حکومت حرکت میں آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، ملک کا نقشہ بدلتا ہے اور نسبندی کے خلاف قانون تو پاس کرنا چاہے لیکن نہیں ہوتا۔ یاد کیجئے 3 فروری 2002 کو ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن جامعہ رحمانی میں بلا کر ملک کے بڑے بڑے قائدین، علماء صلحاء کو بلا کر، سماج کے بااثر طبقے کو بلا کر، سیاسی لیڈران کو جمع کر کے واجپئی جی کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ واجپئی جی بہک کر نہ بولا کیجئے کہ دہشت گردی مدرسے میں، ایک مدرسے کا نشان آپ بتا سکتے؟ وہ نہیں بتا سکے۔ اٹل بہاری واجپئی جی نے اپنے بیان کو بدلا اور دی ہندو ٹائم میں وہ بیان شائع ہوا، دنیا نے دیکھا، اس درویش عالم ربانی، اس مخلص قائد دورہ کی ایک آواز پر ملک کا نقشہ بدلا۔ لوگوں یقین جانیے، چلے گئے امیر شریعت رابع اور صابع، سب کو جانا ہے کائنات کا نظام نہیں ٹکنے والا، یہ چلتا رہے۔ لوگوں مایوسی کا شکار نہیں ہونا، اس دنیا میں آئے ہیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا۔ قرآن و حدیث سے جب رشتہ آپ کا مضبوط بن جائے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط بن جائے گا، تو پھر آپ کے آگے کوئی نہیں۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط بنتا ہے نا، تو ایک خوف نام کی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ کیا رہتا ہے ذہن میں؟ یہ رہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں پورے طور پر ہم عمل کریں گے، یہ ذہن میں رہتا۔ اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
موت تو ہر حال میں آنا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں جو خوف ہے، جو پکا مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اس کے ذہن میں خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس انداز میں کرتا ہے اور رسول کی اطاعت و فرما برداری اس انداز میں کرتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ کر ان کو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر، کسی زمانے کے اندر اللہ سے محبت کرنے والے کو جب وہ نکلتے تھے تو ان کی آہٹ سے، ان کی آواز سے، ان کی گفتگو سے لوگ پہچان لیتے تھے۔ کلمہ شہادت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، ایسے ہی یہ دین ہم تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا میرے بھائی، بڑی محنتوں کے بعد اور مشقتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ جب حلوہ بناتے ہیں، حلوہ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کو بنایا جاتا ہے، بنا کر کے اس کے جو بھی سامان اخراجات ہے بازار سے، مارکیٹ سے اکٹھا کیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بڑی محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کھانے والے کو ملتا ہے نا، جو لوگ کھاتے ہیں ان کو جب یہ چیزیں ملتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ پیسہ دیا، مل گیا۔ یہی چیز ہے اسلام، ایمان، یہ ہم تک جو پہنچا ہے، ہماری اس میں کوئی قربانی نہیں، ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء کرام کی، صحابہ کرام کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محنت رہی ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہ آتے تو ہم کو اس رب کا پتہ بھی نہ ملتا، اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم اس وقت ہوا جہاں پر دنیا کی ساری برائی پائی جاتی تھی، زندہ لڑکیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجتا۔ کوئی ظالم اگر کہتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ کے اندر اتنا علم کیوں نہیں؟ آپ ان کو جواب کیوں نہیں دے سکتے کہ نبی کا تذکرہ صرف ہماری کتاب یا ہمارے قرآن یا ہماری حدیث میں نہیں ہے، تمہارے گرنتھوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ کہا گیا یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکو، وید پران سنت مت بھاکو، تب لگ جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ اگر تم دنیا کے اندر خوبصورت انسان بننا چاہتے ہو، اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو محمد کے طریقے کو اپنا لو، یہ تمہارے گرنتھ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ کے طریقے کو جو اپناتا ہے وہ انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے، خوبصورت انسان بنتا ہے، انہیں دنیا میں جینے کا اور رہنے کا اور اخروی اعتبار سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کن کلمات پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج کل کے نوجوانوں جو ینگ بلڈ ہیں، جو جوان ہیں، آج کل کے جو جنریشن ہے وہ شراب کے عادی ہو گئے۔ جو ہمارے سماج کے اندر جو بھی برائی پائی جاتی، جو بھی برائی پائی جاتی ہمارے سماج کے اندر، لوگ شراب پیتے، جھوٹ بولتے، بے ایمانی کرتے، ڈاکہ زنی کرتے، لوگوں کی زمین کو ہڑپتے۔ یاد رکھو دنیا والوں، یہ دنیا ہے، یہاں پر اگر کسی کی زمین تم ہڑپو گے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کو اکٹھا کر کے اور اس کا ہار بنا کر کے تمہارے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی دیوار کے ذریعے تمہیں اندر اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ کیا برداشت کر پاؤ گے؟ دنیا کی لالچ میں آ کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو جوانوں، اپنی اولاد کے چکر میں، اپنی بیویوں کے چکر میں، اپنے بچوں کے چکر میں اپنی آخرت برباد مت کرو۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے لوٹ آؤ مسلمانوں، ورنہ وہ دن دور نہیں، وہ ظلم ہو رہا جہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ذہن میں بھی نہیں تھا، آپ یقین بھی نہیں کر سکتے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں۔ عرب کنٹریز کے اندر جہاں پر بت پرستی کے لیے مندر کو تیار کیا جاتا، دینے والے کون؟ جزیرۃ العرب والے۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں، بے ایمان بن گئے، ضمیر فروش۔ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے مت دیکھیے کہ کوئی ہماری ہمدردی کے لیے آئے گا، ہمیں بچانے کے لیے آئے گا۔ برما کے اندر مسلمان کاٹ دیے گئے، گاجر مولی کی طرح کوئی بچانے والا، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔
ابھی اسرائیل غزہ پٹی کے اندر ہزاروں سینکڑوں بچوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی جان چلی گئی، کوئی آواز اٹھا کر کے نہیں بولتا کہ تو ظالم، کوئی نہیں بولتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل تو ظالم نہیں کہتا۔ ہم لوگ بس کیا ہے کہ ہمارا کام بن جائے دنیاوی اعتبار سے، اور لوگ چاہے بھاڑ میں جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، اپنا کام بننا چاہیے۔ اپنے کام کو بناتے بناتے دوسرے کا کام بگڑ جائے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے، یہاں تو اپنے کی بات ہے، اپنوں کی بات ہے، لوگ اپنوں کو بھی درد دیتے ہیں۔ مسلمان جو قوم ہے، جو ایک ملت ہے، جو ایک خون ہے، ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک خون کا رشتہ ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمارا رشتہ ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی آخری نبی ہونے پر، محمد الرسول اللہ نے جو تعلیمات دی، جو بتایا ہے، اس طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کو ہم صحیح طور پر نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكون الخامس فتهلك۔ فرمایا اے لوگو کن عالما، عالم بن جاؤ۔ عالمن سب سے پہلا ورڈ عالمن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث کے اندر، اور قرآن کا پہلا ورڈ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو، پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ قرآن کا پہلا ورڈ فرمایا اقرأ۔ نہیں پڑھو گے اپنے حقوق کو تم نہیں جان پاؤ گے۔ جہاں پر حق لینے کی بات آئے گی، جہاں پر ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہوگا، ہمارے بنیادی حقوق ہوں گے، اس کو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ آپ جب جاہل رہیں گے، لٹریٹ رہیں گے، تو آپ کو اس بات کیسے سمجھ میں آئے؟ لوگ نہیں جانتے۔ ہمارا جو یہ سیمانچل ایریا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ہندوستان کا سروے رپورٹ، سچر کمیٹی کی رپورٹ، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ ہندوستان کا سب سے غریب تر علاقہ سیمانچل پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک رواج، ایک سسٹم یہ ہے کہ بچے کچھ بڑے ہوتے ہیں، ان کو دلی، پنجاب، بمبئی کے اندر بھیج دیا جاتا ہے کمانے کے لیے، علم سے دور۔ تو لوگ کیسے سیکھیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آخری حدیث بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن عالما، اے لوگو عالم بن جاؤ، او متعلما، عالم بن جاؤ۔ اگر یہ نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے، 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، عالم نہیں بن سکتا، او متعلما، طالب علم تو بن سکتے ہو، طالب علم تو بن سکتے ہو۔ ارے 60 سال کی عمر ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہم جا سکتے ہیں مساجد کے اندر، جا کر کے امام صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، مکاتب کے اندر جا کر کے عالم صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، مولانا صاحب سے پڑھ سکتے ہیں، حافظ صاحب سے پڑھ سکتے ہیں۔ او متعلما، طالب علم بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، او مستمعان، ماننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، او محبا لہم، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہی 4 بننا پڑے گا، ان 4 کے علاوہ بنو گے ولا تکون الخامس فتہلک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اظہار کرتے فرماتے ہیں اگر یہ 4 بنو گے تو ٹھیک، اگر یہ 4 نہیں بن سکتے، 5واں بنو گے فتہلک، ہلاک کر دیے جاؤ گے، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اس کی بہت سارے تفصیلات ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے مدارس کو بچانا ہوگا، مساجد کو بچانا ہوگا، خانقاہوں کو بچانا ہوگا۔ کیسے بچائیں گے؟ کس بنیاد پر بچائیں گے؟ ایسے بچائیں گے کہ جب ہم علماء سے جڑے رہیں گے، خانقاہوں سے جڑے رہیں گے، عالم دین سے جڑے رہیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کے اندر لکھا کیا، خدا کی عبادت کرنی کیسے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کو نازل کیا، ان کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی، اس میں عمل کیسے کرنا چاہیے، سب پتہ چلے گا۔ جب پتہ چلے گا
اور آپ کے اندر مضبوطی آئے گی, آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا, تو آپ عالم سے مضبوط ہوں گے, مدارس سے مضبوط ہوں گے. مدارس کو چلانے کے لیے جی جان لگا کر مال سے جان سے آپ ان کی حفاظت کریں گے. یہ آپ نے اگر کر لیا تو آپ